بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 4 ہجری سریہ منظر بجانب بیر معونہ۔ اس سال ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، جس میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء شامل تھے۔ وہاں پہنچے تو عامر، رعل، ذکوان، عصیہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر جنگ ہوئی اور اتفاقاً سب شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے سخت رنج پہنچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے قاتلین کے لیے چند روز صبح کی نماز میں بددعا فرمائی۔ اور اسی سال ماہ شوال میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ سن 5 ہجری قریش اور یہود کی متفقہ سازش اور غزوہ احزاب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحت کا معاہدہ فرمایا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے رہے، لیکن چونکہ یہودی مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں ترقی اور شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا، اور اسی لیے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپے آزار رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح یابی ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی اور بالآخر انہوں نے اعلانیہ عہد شکنی شروع کر دی۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں ان کے قبیلہ بنی کینکا نے اعلان جنگ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع فرمائی۔ مقابلہ ہوا تو وہ سب کلا بند ہو گئے۔ کچھ عرصہ محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر بنو کینکا شام کے علاقے میں اور بنو نذیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے، بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر تم محمد کو وہاں سے نکال نہ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ چنانچہ غزوہ ذات الرقاع مورخہ 10 محرم سن 5 ہجری اسی سازش کا نتیجہ تھا، اور پھر غزوہ دومۃ الجندل جو ربیع الاول سن 5 ہجری میں ہوا، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ غزوہ بنو مستلق مورخہ 2 شعبان سن 5 ہجری کا باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصے تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہیں۔ غزوہ احزاب اور واقعہ خندق۔ بالآخر ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یک بارگی مدینہ پر حملے کی ٹھہرائی، اور اس طرح 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں، بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر ان کے گھسنے کا احتمال ہے اس طرف سے خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر خندق کھودنے کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو گئے۔ 6 دن میں یہ 5 گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے کے لیے خود سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔
ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ایک پھاوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ غرض خندق تیار ہو گئی۔ ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا اور مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 15 روز تک مسلمان اس میں محصور رہے۔ محاصرے کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ رسد کی قلت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر 3 دن کے فاقے گزر گئے۔ ایک روز مضطر ہو کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے پیٹ کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہ سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ جانبین سے مسلسل تیر اندازی ہوئی۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ کفار پر ہوا کا طوفان اور نصرت الہی۔ بالآخر خداوند کریم نے اس بے سر و سامان جماعت کی امداد فرمائی اور لشکر کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرما دیا کہ خیموں کی چوبیں اکھڑ گئیں، چولہوں سے دیگچیاں الٹ گئیں، جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیے اور ان کا سامان رسد بھی ختم ہو گیا۔ ادھر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی تدبیر کی جس سے کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ غرض ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میدان صاف ہو گیا۔ واقعات متفرقہ۔ اسی سال حج فرض ہوا۔ اس تاریخ میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ اس سال ماہ جمادی الاولیٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے فوت ہوئے، اور آخر شوال میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی وفات ہوئی، اور ذی قعدہ میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ اسی سال مدینہ میں زلزلہ آیا اور خسوف قمر ہوا۔ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، سلاطین دنیا کو دعوت اسلام۔ شروع ذی قعدہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی جس کی تعداد 1400-1500 بیان کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے 1 منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے اور اسی کے نام سے گاؤں کا نام بھی حدیبیہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک کنواں بالکل خشک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز سے اس میں اتنا پانی آ گیا کہ سب سیراب ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا کہ قریش کو مطلع کر دیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محض زیارت بیت اللہ اور عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں اور کوئی سیاسی غرض نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے تو کفار نے ان کو روک لیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جہاد پر بیعت لی، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، بلکہ قریش نے سہیل بن عمر کو شرائط صلح طے کرنے کے لیے بھیجا۔ حسب ذیل شرائط طے ہو کر عہد نامہ لکھا گیا اور 10 سال کے لیے باہمی صلح ہو گئی۔ نمبر 1، مسلمان اس وقت واپس جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال صرف 3 دن قیام کر کے واپس جائیں۔ نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، تلوار ساتھ میں ہو تو میان میں رکھیں۔
نمبر 4، مکہ سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ نمبر 5، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہ کریں۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیں۔ نمبر 7، اور اگر مدینہ سے کوئی آ جائے تو کفار اسے واپس نہ کریں۔ یہ تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھیں اور یہ صلح بظاہر مغلوبانہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فتح رکھا اور اسی سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس طرح دب کر صلح کرنا سخت ناگوار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باصرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا یہی حکم ہے اور اسی میں ہمارے مستقبل کی تمام فلاح مضمر ہے۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے اس معمے کو حل کر دیا، کیونکہ اس صلح کی بدولت اطمینان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے لگے۔ ادھر اسلامی اخلاق کی مقناطیسی کشش نے ان کو کھینچنا شروع کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس عرصے میں اس قدر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور در حقیقت یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی۔